برباد بھی کر دیتی ہیں۔ اچھی صحبتیں انسان کے شان اور مقام کو، مرتبے کو، قد کاٹ کو بڑا کر دیتی ہیں۔ اس لیے بری صحبتوں سے خود بھی بچو، اپنے بچوں کو بچاؤ۔ ایک مصور کا واقعہ لکھا ہے کہ اس نے سوچا کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس پر دنیا میں مجھے داد ملے۔ اس نے سوچا کہ آج تک فرشتے کی تصویر کسی نے نہیں بنائی، لیکن پھر خیال آیا فرشتہ دیکھا جو کبھی نہیں، کیسے بناؤں گا۔ اس نے فرشتہ دیکھنے کی جستجو میں سیر و سیاحت کا ارادہ کیا۔ ایک صحرائی بستی میں پہنچا، وہاں ریت کے ٹیلوں پہ بچے کھیل رہے تھے۔ ان بچوں میں ایک بچے پر اس کی نظر پڑی۔ اللہ کی دنیا میں اس نے انسانوں میں اتنا حسین، اتنا معصوم چہرہ کبھی دیکھا نہیں تھا۔ اسے دیکھتے ہی بے ساختہ اس کا دل پکار اٹھا، بس یہ ہے فرشتہ، فرشتہ اس سے کیا زیادہ معصوم ہوگا۔ اس بچے کی تصویر آنکھوں میں لے لی، اس بچے کا نام پوچھا، اس کے والد کا نام پوچھا، بستی کا، گاؤں کا نام پوچھا اور واپس آ گئے۔ اس بچے کی تصویر بنائی، اس میں معصومیت کے پہلو کو زیادہ ابھارا۔ تو اس کے اوپر موٹا کر کے لکھ دیا فرشتہ، اور باریک سا کر کے لکھ دیا اس کا نام، اس کے والد کا نام، اس کے گاؤں کا نام۔ تو اس سے جا کے چوک میں لٹکا دیا۔ ہر دیکھنے والا داد دیتا تھا اور بلکہ انعام بھی دیتا تھا۔ 5، 10، 20 سال داد بھی ملتی رہی، انعام بھی ملتے رہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ داد ٹھنڈی پڑ گئی۔ اب اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ نیا کارنامہ کرنا چاہیے۔ اس نے سوچا ابلیس بناتے ہیں۔ پھر خیال آیا ابلیس دیکھا کبھی نہیں۔ پھر دل میں آیا کہ فرشتہ بھی تو نہیں دیکھا تھا، آخر کہیں خدا نے دکھا ہی دیا، فرشتہ نہیں تو فرشتے جیسا دکھا دیا، چلتے ہیں، کہیں اللہ شیطان دکھائے گا یا شیطان جیسا دکھائے گا۔ اس جستجو میں پھرتا رہا۔ ایک جیل کے قریب سے گزر رہا تھا، تو اس جیل کے اندر سلاخوں میں ایک نوجوان کھڑا تھا، اور ایسی کوئی درندوں والی شکل تھی اس کی، بہت برا، مکروہ، خوفناک چہرہ۔ اس کے قریب ہوا، اس نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کیوں، تمہیں میرے نام سے کیا غرض ہے؟ اس نے بتلایا کہ میں نے فرشتہ بنانا چاہا تھا، اس کی جستجو میں نکلا تھا، فلاں گاؤں میں گیا تھا، وہاں میں نے ایک بچے کو دیکھا تھا، فلاں اس کا نام تھا، یہ اس کے والد کا نام تھا، یہ اس کی تصویر ہے۔ میں نے اب چاہا کہ میں ابلیس بناؤں، تو ابلیس کو دیکھنے کے لیے نکلا ہوں، بہت عرصے سے پھر رہا ہوں۔ تمہیں دیکھ کے مجھے شیطان یاد آ گیا کہ بس شیطان تم سے کیا برا ہوگا۔ بجائے غصے ہونے کی، لڑکے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لڑکا رونے لگا۔ اس شخص نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے بتلایا کہ یہ تصویر جو تم مجھے دکھا رہے ہو، یہ میری بچپن کی تصویر ہے۔ میرے اللہ نے مجھے فرشتوں جیسا بنایا تھا، پیدا کیا تھا، لیکن میری گندی سوسائٹی، گندے دوست، گندی صحبت نے مجھے آج اس بدترین حالت تک پہنچا دیا کہ آج مجھے ہی دیکھ کے تمہیں ابلیس یاد آ رہا ہے۔ تو صحبتیں آدمی کو اچھا کرتی ہیں، صحبتیں ہی برا کر دیتی ہیں۔ سب سے پہلی صحبت والدین کی صحبت ہے، بہن بھائیوں کی صحبت ہے۔ جس گھر میں جل کے بولنا ہو، سڑ سڑ کے بولا جا، اوئے 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 تجھے یہ کہا تھا، اوئے تو یہ اوئے اوئے سیکھیں گے بچے۔ میٹھی زبان، اچھے اخلاق، اٹھنے بیٹھنے کے سلیقے۔ بچہ سن کے سبق کم لیتا ہے، دیکھ کے زیادہ لیتا ہے۔ جو کچھ وہ اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماحول کو دیکھتا ہے، اس کو اس کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ غیر محسوس طریقے سے اس کا دیکھنا، اس کا بولنا، اس کا سوچنا اس میں ڈھل جاتا ہے فضا میں۔
تو اپنے گھر کے اندر اچھا ماحول بنانے کی کوشش کریں. عبادت کا ماحول، ذکر الہی کا ماحول، تلاوت کا ماحول، السلام علیکم کا ماحول، وعلیکم السلام کا ماحول، فی امان اللہ کا ماحول، اسلامی روایات کو زندہ کریں. گھر کے اندر ایک صف بچھائیں، سردیوں کے موسم میں کمرے میں اور گرمیوں کے موسم میں برآمدے میں یا کہیں صحن میں، جہاں بھی مناسب سمجھے موسم کے اعتبار سے. بیت المسجد، وہ جگہ مسجد نہیں ہو جائے گی لیکن مسجد کی طرح اس کو صاف ستھرا رکھیں گے. اور گھر والوں کا یہ ذہن بنا دیں کہ جب مسجد میں، محلے کی مسجد میں اذان ہو تو سارے گھر کے لوگ سارے کام چھوڑ کر مل کے نماز پڑھیں. جماعت نہیں کرائیں گے گھروں میں، لیکن مل کر خدا کا سجدہ کریں گے ایک وقت میں. گھر کی چہل پہل سنسان ہو جائے اور یہ صف اللہ کا مصلی آباد ہو جائے. اللہ دیکھ کے آسمانوں پہ خوش ہو کہ یہ ہے میرے بندوں کا گھر، اور فرشتوں میں اللہ فخر کرے. وہاں قرآن پاک رکھے ہوں، قرآن کی تفسیر رکھی ہو، قرآن کا ترجمہ رکھا ہو، بہشتی زیور رکھا ہو، تعلیم الاسلام رکھا ہو، اصلاح الرسوم کی کتاب رکھی ہو، اصلاحی کتابیں. علماء نے بڑی کوشش اور کاوش کے بعد اردو میں جو یہ کتابیں لکھی ہیں، ترجمے کیے ہیں، یہ کس لیے؟ علماء کے لیے نہیں، عوام الناس کے لیے. یہ علماء کی صحبتوں کا بدل ہے. اللہ تعالیٰ ہمت توفیق دے. وقتاً فوقتاً مسائل پوچھنے کے لیے علماء کے پاس جانا چاہیے، اس کا ثواب زیادہ ہے. من جدہ وجدہ، جو جتنی کوشش کرے گا اور جتنے مجاہدے کرے گا اللہ پاک اسے اتنا دے گا. مسئلہ پوچھنے کے لیے جانا یہ طالب علم بن گیا. اس کے راہوں میں فرشتے پر بچھائیں گے. گھر واپس آنے تک یہ اللہ کی راہ میں ہے، اس کی دعائیں قبول ہوں گی. عالم کی زیارت بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اگر کثرت سے وہاں نہیں جا سکتا تو کثرت سے اپنے گھر میں کتابیں تو دیکھ سکتا ہے. جب نماز پڑھنے آئیں گھر کی مستورات، انہیں یہ کہا جائے کہ کوئی کتاب بھی اٹھا کر 2-4 سطر ضرور پڑھ لیں. 2-4 سطر میں یہ نہیں کہہ رہا یاد کر لیں، اگر یاد ہو جائے تو سونے پہ سہاگا ہے. اور اگر یاد بھی نہ کریں، صرف علم ایسے ہماری نظروں سے گزرتا چلا جائے، اس کی ہوا ہی رنگ لگا دے گی اور گھر کے اندر بہاریں آئیں گی، اسلامی بہاریں، اسلامی زندگی وہ ہمارے گھر کے اندر آ جائیں گی. گھر کے سربراہ کے ذمے ہے اس کا انتظام کرنا. جماعتوں میں وقت لگانے کا مطلب کیا ہے کہ پھر دوبارہ جماعت میں جائیں گے، پھر دوبارہ جماعت میں جائیں گے، پھر دوبارہ جماعت میں جائیں گے، اگلے پچھلے گناہ بخشوا کے آیا کریں گے ہر دفعہ. نہیں بھائیو، جیسے جماعت میں گئے تھے اور وہاں سے تعلیمات حاصل کی ہیں، کوئی تربیت ہمیں ملی ہے، اس تربیت کو اپنے گھر میں زندہ کریں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. کیا ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. کون سی دوزخ؟ جس کی آگ جس انسان اور پتھر ہے، انسانوں سے پتھروں سے بھڑکائی جائے گی. تو اپنی جان پہ بھی رحم کھائیں، اپنے اہل و عیال پہ رحم کھائیں، اپنے اہل محلہ پہ رحم کھائیں. دین کی پکی پکی مضبوط باتیں، حدیثیں یاد کریں اور جو ملے اسے شیئر کریں. تقریریں نہیں، تقریریں علماء کریں گے. ہم تو اللہ رسول کی کوئی بات یاد کریں، کوئی بات بلا تمہید. چھوٹی چھوٹی حدیثیں، بڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بہت مختصر اور بڑے جامع، ان کو شیئر کریں. یہ مال تقسیم کرنے سے، روپے بانٹنے سے، گندم بانٹنے سے، روٹیاں تقسیم کرنے سے زیادہ بڑا صدقہ ہے.